اتنے تیز ہیں. اللہ فرماتے ہیں پہاڑ کی غار میں چمٹی کیڑی چلتی ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی پیروں کی آواز سنائی دیتی ہے. سمندروں دریاؤں کی گہرائیوں میں اگر مجھے کوئی بلاتا ہے اس کی پکار اچھی طرح سے سنتا ہوں, اس پر توجہ کرتا ہوں. فرمایا ایک پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں مجھے پکارا, میں نے اس کی وہ صدا بھی سنی. ہم لوگ اللہ جل شانہ کو بھی یوں ہی سمجھیں کہ جیسے صوبے پنجاب کا گورنر ہوگا, اللہ بھی ایک علاقے کا وزیر ہوگا, ایک علاقے کا گورنر ہوگا. ایسا نہیں ہے. خدا کی خدائی سمجھ میں نہیں آئی تمہاری آج تک تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ کیا سمجھو گے؟ جس خدا نے پیدا کیا اس خدا کی خدائی آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اللہ پاک فرماتے ہیں تیری ماں بھی سوئی ہوئی تھی, باپ بھی سویا ہوا تھا, دادی بھی نانی بھی سب سوئے ہوئے تھے. لما خلقت بیدیا, سارا خاندان سویا ہوا تھا, تجھے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, میں ساری رات تجھے بنایا کرتا تھا اپنے ہاتھوں سے. پانی سے خون بنایا, خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس میں ناک کے, کان کے, دل و دماغ کے نقش پیدا کیے. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. میں نے ساری چیزیں تیرے اندر پیدا کی, بنائی. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 اندھیروں میں تجھے میں نے پالا, پیٹ کا اندھیرا, رحم کا اندھیرا, جھلی کا اندھیرا. میں نے تجھے ہر وقت تجھے پالا, تیرا خیال کیا. 4 مہینے کے بعد تیرے اندر میں نے اپنی روح ڈالی, پھر تو ماں کے پیٹ میں چلنے پھرنے لگ گیا. تجھے بھوک لگنے لگی. تیری بھوک کا تیری ماں کو کیا پتا, تیرے ابا کو کیا پتا, تیرے دادا نانا کو کیا پتا, مجھے پتا ہے. اس لیے میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ. مجھے تیری بھوک کا پتا, تیری پیاس کا پتا, تیرے تڑپنے کا پتا, تیری گھبراہٹ کا پتا, تیرے ہلنے چلنے کا پتا. میں انتظام نہ کروں, میری خدائی کیسی. فرمایا میں نے خوراک کا وہاں انتظام کیا. وہ خوراک نجس تھی, پلیت تھی, ناپاک تھی. میں نے پیٹ میں پائپ فٹ کر کے خوراک پہنچا دی. اور میرے بندے وہاں بھی میں نے تیری زبان کو, منہ کو پاک رکھا. دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا, دنیا میں آ کر میرا کلمہ پڑھے گا, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھے گا. اگر ماں کے پیٹ میں حرام ناجائز خوراک کھلا دی, یہ تو حرام خور بن جائے گا. میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے حرام نہ کھلایا, پلیت نہیں کھلایا, نجس اور ناپاک نہیں کھلایا. اب دنیا میں آ کر مستندہ ہٹا کٹا ہو کے شراب اگر پیتا تو تیری مرضی ہے. حرام کھاتا پھر حرام پیتا پھر حرام کرتا پھر. میں نے ماں کے پیٹ میں تیری زبان کو پاک رکھا, تیرے منہ کو پاک رکھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تیری زبان کو پاک اس لیے رکھا, قرآن پڑھے گا, پاک زبان سے قرآن پڑھے گا, برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی, نورانیت آئے گی. تو دنیا میں پیدا ہوا, ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا. وہ روزی کا جو دریا تھا اس کو خوشی خوشی کاٹ دیا. اب اور کیا رستہ بنے تیرے لیے؟ روزی کا انتظام ختم. ایک دروازہ روزی کا تھا, خوراک کا تھا, غذا کا تھا, وہی ختم ہو گیا. اب تو پیدا ہوا, زردہ کھانے کے قابل تو نہیں, پلاؤ کھانے کے قابل تو نہیں,
حلوہ شریف کھانے کے قابل تو نہیں، کھیر شریف تو نہیں کھا سکتا تھا، اب میں کیسے تجھے بلا دوں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری غذا کے لیے، خوراک کے لیے ایک دروازہ بند ہوا تو دو دروازے کھول لے۔ کہیں کھول لے؟ دو دروازے کھول لے۔ تیری ماں کی چھاتی میں ہی دودھ کی نہریں جاری کر دی، اور ایسی نہریں کہ ان کو کھلوانے کے لیے ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں تو باپ کے سارے پیسے ایکسین کھا جاتا، ایس ڈی او ہی کھا جاتا، بلداری رگڑا چڑھا دیتا کہ جی بچہ رو رہا ہے، نہر چالو کرو، پھر بند کراؤ، جی اب رج گیا، سیر ہو گیا، بند کرو، سارا بل ٹیلی فون کا ہی آ جاتا۔ فرمایا میرے بندے، ایسی نہر تجھے دی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند، دودھ کی نہر بند۔ اور فرمایا کہ تو غریب کے یہاں پیدا ہوا، ریڑھی والا، ٹانگے والا، رکشے والا، چھوٹے چھوٹے کاروبار والا، ہو سکتا ہے چینی نہ ملے، شکر نہ ملے۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں اندر ہی اندر شوگر مل قائم کر دیا، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا، اندر ہی اندر میٹھا کر دیا میں نے۔ تیرا باپ اپنی چائے کے لیے شکر خریدنے جائے، تیری ماں اپنی چینی کے شکر کے لیے، چائے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے خرید کے لائے، جب تک تو میری نہروں کا دودھ پیے گا تیرا میٹھا بھی دودھ بھی میرے ذمے۔ اور فرمایا ایسی نہریں دودھ دی میں نے صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کی، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2-2.5 سال تو نے دودھ پیا، میری نہروں کا ایک دن بھی ملاوٹ کا دودھ نہ پلایا، ایک دن بھی۔ یا پشاور میں تو سارے تم اولیاء کرام رہتے ہو، بڑے نیک لوگ ہو۔ ہمارے ملتان میں ایک آدمی ہاتھ سے دودھ لے کے آیا اور دکان پہ وہ گدوی لٹیا بھر بھر کے اپنے کڑھائی میں ڈالنے لگا، اندر سے مچھی نکل آئی چھوٹی سی، وہ کہنے لگا ایسا ہی مچھی کی میں آ گئی ہے کھیر وچ دودھ وچ، اگر اسی اون ویلے منج کو پانی پلایا یہ نہ بھی چلنگ گئی۔ مسلمان تم جتنے رگڑے مخلوق کو لگا رہے ہو، خدا کی قسم اگر موت کے وقت تمہیں نہ رگڑے لگیں تو میرا نام بدل لینا۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ جتنی ہیرا پھیری بدماشی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو تمام سامنے آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ماں کے پستان تم نے 2-2.5 سال چوسے رات دن۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پو کے مہینے میں، سردی میں، سخت ٹھنڈی میں، اب تیرا تو کوئی اعتبار نہیں، کہاں کہاں کر کے رونے لگ جائے گا۔ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے فریج ہوتے ہیں، ان میں گرم دودھ رکھا رہتا ہے، غریب کے یہاں کہاں سے آیا؟ فرمایا میں نے تیری ماں کی چھاتی کو فریج بنا دیا، ماں کی چھاتی میں حرارت پیدا کر دی، رات کے 12 بجے بھی تو نے دودھ پیا، کبھی ٹھنڈا نہیں دیا میں نے، تھرماس بنا دیا، اور میری خدائی کو پھر نہیں مانتا۔ فرمایا 2 دروازے پھر ماں نے بند کر لیے، میں نے تیری روزی کے پھر 4 دروازے کھولے، ایک دروازہ بند ہوا تو 2 کھول لے، اب 2 بند ہوئے تو اب 4 کھول لے۔ مشرق میں جا وہاں کھانا ملے گا، مغرب میں جا وہاں کھانا ملے گا، شمال میں جا، جنوب میں جا، لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہاں بھی جا ہر جگہ تجھے میں غذا مہیا کروں گا۔ لیکن ایک بات سمجھ لو پشاور والوں، اللہ پاک نے ہر بندے سے روٹی کا وعدہ کیا ہے، کوٹھی کا نہیں ہے۔ تم سارے کوٹھی مانگتے ہو، ہر آدمی کوٹھی بنگلہ مانگ رہا، اللہ میں بھی کہتا ہوگا مخلوق کر کے چنگی گاتے پائی ہے، روٹی کا وعدہ کیتا صرف سارے کوٹھی منگتے ہیں، منگل کا ڈا نہیں آتا۔ بندے سے مانگے نا کوئی چیز کی میں منہ کر دیا، لوگ آتے ہیں 2 باری منہ ڈنگا تھیندا ہے، ایک مرن ویلے ایک کوئی شے منگن ویلے۔ بندے سے کوئی چیز مانگنی ہو نا
کتنی بکواس کرتا ہے. بس جی آپ کو اپنا سمجھ کے مانگنے آیا ہوں, آپ اپنا, ہم تو حقیقی ایمان سے کسی کے پاس کبھی نہیں گیا ہوں, آپ کے پاس آ نکلا ہوں. 70 بکواس کرتا ہے. اور یہاں نماز فرض کا سلام پھیر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں یوں, اور پنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کون سا تیز چل رہا ہے کون سا آہستہ چل رہا ہے. یہ اللہ سے مانگنا ہو رہا ہے. اللہ نے نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ شیطان کدھر رک کے بیٹھا, مانگتا میرے سے کوٹھی ہے اور رخ دیکھ کدھر ہو رہا ہے. اور کئی پیچھے منہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون جماعت ملے کون کون رہ گئے ہیں. بھلا جو مل جائیں گے ان کو تو کیا دے گا, اور جو رہ جائیں گے ان کا تو کیا بگاڑے گا. اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں سیکھا, آیا ہی نہیں, اللہ کو قادر ماننا ہی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, جب بندہ مریض ہو جاتا ہے میں ہی تندرستی عطا کرتا ہوں. لوگوں کے دماغ بگڑ گئے. اور خود قرآن نے کہا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, کہ جب خوشی پہنچاتا ہوں تو کروٹ نہیں بدلتا. اور وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, جب مصیبت آتی ہے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں. ہم لوگ ملا ہیں, نماز پڑھا